مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بیماریوں سے دینے والا، موت و حیات کا مالک ہے۔ درود و سلام کے لائق، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور آپ کے دل کی بہار، میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس میں ہمارے اعمال محفوظ ہیں، اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر عمل کریں گے تو ہمارے وہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہی نصیحت قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھو۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری زندگی کی حرکات و سکنات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں۔ پھر ہماری حرکات کیا، ہماری سکنات بھی باعث اجر ہوں گی، ثواب کا سبب بنے گی۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گئے تو ظاہراً جتنے بھی اچھے عمل ہوں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول نہیں فرماتے۔ اور اس کی واضح مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہیں۔ جس طرح شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں شرک کی آمیزش پائی جائے وہ عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے 17 نبیوں کے نام لے کر قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی رائگاں ہو جاتے۔ بلکہ ایک مقام پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال بھی رائگاں چلے جائیں گے۔ اسی طرح شرک کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ شرک کرنے والے انسان کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ شرک کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خالق ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے۔ شرک یہ ہے کہ فلاں بھی ساتھ ملا ہوا ہے، فلاں بھی پیدا کرتا ہے۔ توحید یہ ہے کہ رازق ایک ہے، رزق دینے والا ایک ہے۔
شرک کیا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی امید رکھیں کہ فلاں سے بھی رزق ملتا ہے۔ بیماری دینے والا، صحت دینے والا، زندگی بخشنے والا، موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ توحید ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو، نیک کو، بد کو، حجر، شجر، قبر، چاند، سورج، کسی کو بھی اپنا مشکل کشا، حاجت روا کرنے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا مان لیں تو یہ شرک ہے۔ علیہ السلام، شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان شرک کرتا ہے اس کے سارے اعمال رائگاں چلے جاتے ہیں، ضائع چلے جاتے ہیں، کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا اور اس پر جنت حرام ہے۔ اس کے بعد بدعت۔ بدعت ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں بدعت کی جائے، جو عمل بدعت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ بدعت کیا ہے؟ ایک تو دین اسلام، شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب تعالیٰ نے ہم تک لاگو کیا ہے، پہنچایا ہے، یہ سنن ہے، فرائض ہیں، سنن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھا، صحابہ کی نظروں میں ایسا عمل نہیں گزرا، آج کوئی ایسا عمل ایجاد کر کے اسے ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے کیا جائے تو یہ بدعت ہے۔ اور جو عمل بدعت ہو، بعد میں ایجاد کیا گیا ہو، اجر کی، ثواب کی نیت ہو، اسے دین سمجھا جائے، ایسا عمل دین نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جو شخص ہمارے دین اسلام میں کوئی نیا عمل داخل کرے جو پہلے اس میں موجود نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، اس کو اللہ قبول نہیں فرماتے، رد کیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ آج ہمارے دور میں جو بدعات، خرافات موجود ہیں، دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا حکم موجود ہے ان پہ؟ نہیں ہے، یہ مردود ہے، یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، جو میرے آقا سے نہیں ملے وہ دین نہیں، وہ بدعات اور خرافات ہو سکتی ہیں۔ تو ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ جس شخص نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کا عمل برباد ہو گیا، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان بہت گھاٹے میں چلا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ۔ جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کا اہل و عیال لٹ گیا، اس کا اہل و عیال، مال، اہل و عیال اور مال، جس مال کی وجہ سے ہم نے چھوڑی ہے، جس کاروبار کے پیچھے ہم نے چھوڑی ہے،
فرمایا کہ وہ تیرا اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال اور مال سب لٹ گیا، اس کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شفیع اصبحی رحمہ اللہ تابعی ہیں، صحابہ کا دور دیکھا ہے، یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ پہلے سنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں داخل ہوا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے لوگ موجود ہیں، اس شخص کی طرف سب متوجہ ہیں، جیسے کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے، ایسی مجلس سجی ہوئی ہے۔ مجھے تجسس ہوا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص بیٹھے، آس پاس کتنے لوگ ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھ لیا یہ کون شخص ہے، یہ تابعی بیان کرتے ہیں یہ کون شخص ہے۔ مختصراً یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، آج تفصیلاً سن لیں۔ بتایا گیا کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ صحابی رسول بیٹھے ہیں، آس پاس صحابہ کرام تابعین سارے جمع، کو خاص بات ہو رہی ہوگی۔ میں گیا، سلام کیا اور میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب آپ نے بات ختم کی، حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث ختم کی، سب خاموش ہو گئے، میں بول پڑا۔ تابعی کہتے میں بول پڑا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہاں کریں سوال۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کریں اور سمجھا دیں جو ڈائریکٹ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کسی دوسرے آدمی کا درمیان میں واسطہ نہ ہو کہ میں نے فلاں سے سنی ہے کہ اس نے رسول اللہ سے سنی ہے۔ وہ حدیث بیان کریں اور سمجھا دیں جو آپ نے ڈائریکٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں ضرور بیان کروں گا، میں وہ حدیث بیان کروں گا جو اسی مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی تھی، اسی جگہ پہ سنائی تھی۔ اتنا کہتے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ اتنی اہم حدیث کہ سنانے سے پہلے چیخ نکلی، رو پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ تابعی بیان کرتے ہیں کہ وقت گزرا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا۔ میں نے کہا کہ بیان کریں، کہتے ہیں میں بیان کرتا ہوں۔ ابھی بیان کرنا ہی چاہا، پھر رونا شروع ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر ہوش آئی، پھر بیان کرنا چاہا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، فرماتے ہیں کہ تیسرا شخص کوئی نہیں تھا۔ جب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، میں تھا یا اللہ کے رسول تھے، تیسرا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ تابعی فرماتے ہیں کہ پھر بیان کرنا شروع ہوئے، پھر بے ہوش ہو گئے اور منہ کے بل گرنے لگے۔ میں نے تھام لیا اور کافی دیر میں نے تھامے رکھا، تب جا کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا۔ چوتھی دفعہ جب ہوش آیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب رب تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اتریں گے، قیامت کے دن جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتریں گے، ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی،
صرف ہماری امت نہیں، ساری امتیں گھٹنوں کے بال پڑی ہوں گی۔ پھر سب سے پہلے جن کو بلایا جائے گا وہ 3 قسم کے آدمی ہوں گے۔ کتنی قسم کے؟ یہ آگے آپ نے سنی ہوئی ہے، 3 قسم کے آدمی ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو حافظ قرآن ہے، قاری ہے، آواز دی جائے گی جو قرآن کے حافظ ہیں کھڑے ہو جائیں۔ قرآن کے قاری، قرآن کو پڑھنے والے، عمل بہت بڑا ہے نا اجر کا۔ حفاظ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تو نے اس قرآن کو حفظ کیا ہے جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، اس کتاب کو حفظ کیا ہے؟ جی میں نے اس کتاب کو حفظ کیا ہے۔ فرما اس کے مطابق عمل کیا؟ جی کیا۔ رات کو پڑھتا تھا، رات کو پڑھتا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ وہ تو وہ ہے جو علام الغیوب ہے، وہ تو وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو مخفی ہے اسے جانتا ہے، جو ظاہر ہے اسے جانتا ہے۔ اللہ فرمائے کہ کذبت یا ابن آدم، آدم کے بیٹے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ساتھ فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کہیں گے تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، اگر مجھے راضی کرنے کے لیے قرآن کو سینے میں جمع کیا ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ پھر تو میں کہتا نا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آجا اسی طرح پڑھ جس طرح دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے پڑھتا تھا۔ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ لیکن تو نے اس لیے نہیں پڑھا تھا، تو نے بڑا قاری کہلوانے کے لیے، بڑا حافظ علامہ کہلوانے کے لیے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا۔ جو تیری محنت تھی دنیا میں مل گئی، اس کا صلہ مل گیا۔ پھر دوسرا شخص شہید، اس سے سوال کیا جائے گا، مختصراً بیان کرتا ہوں۔ شہید بھی کہے گا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے بہادر، اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کے لیے جہاد کیا تھا، لڑا تھا، وہ تجھے کہہ دیا گیا ہے، جو تو نے محنت کی تھی وہ تجھے اس کا صلہ مل گیا ہے۔ پھر دولت مند سخی، اسے سوال کیا جائے گا، جی میں نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، ان پہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے لیے نہیں، چودھری کہلوانے کے لیے، سخی کہلوانے کے لیے، اور جو تیری نیت تھی اس کے مطابق تجھے مل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل حدیث بیان کر کے میرے زانوں پہ ہاتھ مارا، میرے زانوں پہ ہاتھ مارا اور فرمایا ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اس حدیث سے کیا ظاہر ہوگا کہ اعمال نیتوں میں فطور آ جائے، اعمال کتنے ہی قیمتی نہ ہوں، اگر نیتوں میں فطور آ جائے تو عمل رائگاں چلے جاتے ہیں، ضائع چلے جاتے ہیں۔ ایسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتے جن اعمال میں انسان کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہ ہو۔ آج ہمارے اعمال اور پھر ریاکاری، ایسے عمل کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل مؤمنا فاغبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے پھر جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، نہ حق قتل کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں قاتل
قتل کرتے ہیں اور اس میں خوش ہوتے ہیں، نہ حق قتل کرتے ہیں پھر خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے قاتل جو قتل کر کے نہ حق قتل کر کے خوش ہوتے ہیں، لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ ان کی نفلی عبادت کو اور فرضی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ نہ فرائض کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور نہ نوافل کو قبول فرمائیں گے۔ اور جو شخص تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے نا، یہ احسان کا درجہ ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو عبادت اس انداز میں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا ایمان مضبوط نہیں، کم از کم اتنا سمجھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو شخص تنہائی میں حرام کاموں سے بچتا ہے، اس کی نیت میں شک نہیں ہے، اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور جو شخص تنہائی میں حرام کاموں سے نہیں بچتا، لوگوں کے سامنے صوفی بنتا ہے، لیکن جب تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو رب کی حدود کو پامال کر دیتا ہے۔ جس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اندر سے کھوٹا ہے اور لوگوں کے سامنے صاف بننے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ولی بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب تنہائی کے عالم میں ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں محمد اپنی امت کی ایسی قوموں کو جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یأتون یوم القیامہ، کہ وہ قومیں قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے آئیں گی، بحسنات امثال جبال تہامہ، ان کی اتنی نیکیاں ہوں گی گویا کہ تہامہ پہاڑ بھی کم پڑ جائے گا، اتنی نیکیاں۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس سے بھی بڑھ کر نیکیاں ہوں گی۔ بیضاً، چمکتی ہوئی نیکیاں، چمکتی، اتنی اعلیٰ قسم کی نیکیاں، چمکتی ہوئی نیکیاں۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور رب تعالیٰ ان نیکیوں کو ذروں کی شکل میں اڑا کے رکھ دیں گے۔ تہامہ پہاڑ سے بڑھ کر چمکتی دمکتی نیکیاں، لیکن رب تعالیٰ ان کو ذرات کی شکل میں اڑا کے رکھ جائیں گے، ان کے پلے میں کچھ نہیں بچے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے نبی ہمیں اس قوم کی صفات بیان کر دیں، اس قوم کو ہمارے پہ ظاہر کر دیں، واضح کر دیں کیسی قوم ہوگی، ان کا گناہ کیا ہوگا، ان کی عادات کیا ہوں گی، ان کی خصلتیں کیا ہوں گی، تاکہ ہمارے علم میں ہو، ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، ایسے نہ ہو کہ لا علمی میں ہم بھی ایسے کام کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم، ثوبان وہ تمہارے بھائی ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوں گے، مسلمان بھائی ہوں گے۔ انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہاری قوم سے ہوں گے، وہ عجوبہ عجیب قوم بھی نہیں، تمہاری قوم کے اندر ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ، رات کو تہجد پڑھتے ہوں گے، یاخذون من اللیل، رات کا حصہ بیدار ہونے والے، تہجد گزار، تبھی تو اتنی نیکیاں جمع کی ہیں نا جو چمک رہی ہیں، تہامہ پہاڑ سے زیادہ ہیں، تہجد گزار۔ اور کیسے تہجد پڑھیں گے؟ کما تاخذون، جیسے تم سے حبہ پڑھتے ہو، ایسے وہ بھی تہجد پڑھتے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوا، لیکن وہ ایسی قوم ہوں گی جب وہ خلوت میں ہوں گے تو رب تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں کریں گے، گناہ بے گناہ۔ آج ہمارے پاس موبائل فون ہے نا اس کام کے لیے، خلوت میں گناہوں میں پڑنے کے لیے بہت بڑا اس دور کا سبب موبائل فون ہے۔
تہجد گزار ہوں گے جیسے تم تہجد گزار ہو، لیکن خلوت میں اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کی نیات پہ کیسے بھروسہ کیا جائے کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو، نیت ہو، تو اپنی خلوتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے۔ ان کے ظاہری اعمال تہامہ پہاڑ جیسے اتنے اور چمکتے ہوں گے، لیکن ان کی خلوت کے گناہوں کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق ان کے اعمال کو ذرات کی شکل میں اڑا کے رکھ دیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو ڈرتے ڈرتے ہیں نا، وہ تو منافق بھی اپنے آپ کو اللہ اللہ ایسے ورد کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو خلوت میں رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے معافیاں اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو ہمیں اپنی خلوت کو درست کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محمدی بنے کما حقہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیتیں درست ہوں، تو ہمیں اپنی خلوتوں میں جھانکنا ہوگا، اپنی خلوت تنہائی میں اپنے رب کو خوش کرنا ہوگا۔ ایک مقام پہ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب سلیم، جو تنہائیوں میں، غیب میں، خلوت میں اپنے رب سے ڈر گیا، وجاء بقلب سلیم، اور سلیم دل لے کر آ گیا، اس کے لیے کامیابیاں ہیں۔ وہ دل سلیم نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے سامنے متقی ہو اور خلوت میں بگاڑ کرنے والا ہو۔ خلوت دیکھنی ہے، سبق سیکھیں یوسف علیہ السلام سے۔ کسے؟ یوسف علیہ السلام سے۔ پہلا دروازہ بند، دوسرا بند، تیسرا، سارے دروازے بند، اکیلے یوسف ہے اور وہ عورت ہے، اور دعوت خود دے رہی ہے طلاق۔ یوسف تنہائی میں ہیں، اکیلے ہیں، آئیں گناہ کرتے ہیں۔ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا شخص نہیں ہوں، مجھے رب تعالیٰ سے ایسے ہی خلوت میں ڈر لگتا ہے جیسے جلوت میں لگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان، یہ ہے تقوی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نیتوں کی کھوٹ کی وجہ سے ہمارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کاہن، نجومی، کاہن جاتے ہیں لوگ خبریں پوچھنے کے لیے، چوریاں پوچھنے کے لیے، ہماری چوری ہوئی ہے بتائیں، اور پھر وہ ناخنوں میں تصویریں دکھاتے ہیں۔ سیانے بڑے ہیں، بچوں کو ہی دکھاتے ہیں، بڑوں کو نہیں۔ جو شخص کاہن کے پاس چلا گیا، متقی ہے، بڑا پرہیزگار، تہجد گزار ہوگا، مانتا ہوں، نفلی روزے، صدقات، عطیات دینے والا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو عراف کے پاس آیا، چوریاں بتانے والے کے پاس آیا اور اس سے کچھ سوال کیا، پوچھا، بتائیں، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، جو شخص اس سے صرف اتنا پوچھتا ہے بتائیں ہمارا چور کون ہے۔ عقیدہ یہ ہے نا کہ یہ غیب جانتا ہے، اسے پتا ہے۔ ہم جن کے گھر سے چوری ہوئی ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کو 17 میل دور، 60 میل دور سے پتہ چل گیا۔ عقیدہ دیکھیں نا، شرک کر گیا ہے۔ کیوں؟ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا ایسا شخص جس نے سوال کیا اور یقین رکھ لیا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو مستقبل کی خبریں بتانے والا یا چوریاں بتانے والا کاہن، نجومی، اس کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، جو اس نے کہہ دیا اس پر ایمان لے آیا، مان گیا، یار اس نے بات تو ٹھیک کی ہے، اتنا ہی کیا ہے نا، کیا کہتا ہے جو اس نے بتایا یار لگتا ہے ٹھیک ہی ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایسے کہہ دیا نا کہ یہ تصدیق کر گیا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس سارے دین اسلام کا انکار کر دیا جو محمد کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، دین کا اسلام کا انکار، منکر بن گیا۔ کام کیا کیا ہے؟ ہم میں سے بھی کوئی جاتے ہوں گے کمزور ایمان والے کہ جائیں جی فلاں جگہ پہ دیکھتے ہیں ڈکیتی ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، عراف کاہن بیٹھے ہوئے ہیں، خبریں بتانے والے، غیب کی خبریں بتانے والے۔ کل کو کیا آپ پڑھتے رہتے اخباروں میں جی فلاں سال اتنے سالوں بعد قیامت آنے والی ہے۔ یار ان کی تحقیق ہے، ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ بھائی ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان، اس کے اعمال قبول ہونا تو دور کی بات، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، من شرب الخمر لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا، جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فإن تاب تاب اللہ علیہ، اگر توبہ کرے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ توبہ کی اللہ، لیکن توبہ دل سے ہو۔ فإن عاد لم يقبل اللہ له صلاۃ 40 صباحا، پھر شراب پینا شروع ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر توبہ کرے اللہ توبہ قبول کر لیں گے۔ پھر وقت آتا ہے شراب پہ لگ جاتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، توبہ کرتا ہے اللہ قبول کر لیں گے۔ جب چوتھی بار پھر شراب پینا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَ، اربع سے ہے نا، اربع، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، رابعہ چوتھی بار، اگر چوتھی بار شراب پہ لگ گیا، 40 دن نماز قبول نہیں ہے، اور پھر کیا فرمایا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر توبہ کرے گا اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ مہلت دی، رب مان گیا، پھر توبہ کی، رب تعالیٰ مان گئے، پھر توبہ کی، اللہ مان گئے، اب توبہ کی، اب مذاق کر رہا ہے، اللہ کی ذات سے کیا کر رہا ہے؟ اب مذاق کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ پھر فرمایا کہ وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخَبَالِ، نہر خبال سے پھر رب تعالیٰ اس کو پلائیں گے۔ نہر خبال سے، قیل یا ابا عبد الرحمن وما نہر الخبال، یہ نہر خبال کیا ہے؟ سوال کیا گیا کہ یہ نہر، قال نہر من صدید اہل النار، جو جہنمی جہنم میں گل سڑ جائیں گے نا، ان کے جسم سے نکلنے والی پیپ جس نہر میں بہے گی وہ اسے پلایا جائے گا، جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر لم یرض اللہ عنہ 40، جو شراب پیتا ہے 40 دنوں تک رب تعالیٰ اس سے راضی نہیں رہتا۔ ام ماتا ماتا کافرن، اگر 40 دنوں کے دوران مر جاتا ہے وہ منکر مرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، پہلے حدیث بیان کی، آخری حدیث ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الخمر، شراب سے اجتناب کرو، بچو، فإنها ام الخبائث، کیونکہ یہ خباثت کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب جو پیتا ہے اس کے لیے کوئی گناہ بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، گناہوں کی جڑ، بنیاد۔ جو گناہ نہیں کرتا شراب پیے وہ گناہ بھی کر لے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے لونڈی کو بھیجا کہ جا فلاں بندہ جو بڑا تہجد گزار، اللہ کا ولی، نیک پارسا، اس کو بلا کے لائیں، ہمارے حق میں گواہی دے دیں، اس کی گواہی لوگ کو قبول کر لیں گے۔ تو گواہی ایک امانت ہے، حق پہ دینی چاہیے۔ یہ اللہ کا برگزیدہ نیک صالح بندہ آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عورت اس اللہ کے ولی کو لے کر گھر میں داخل ہوئی، جیسے زلیخا نے دروازے بند کرنا شروع کر دیے تھے نا، اس نے بھی ایک دروازہ بند کیا، پھر دوسرا بند کیا، آگے جا کر کیا کہتی ہے واللہ ما دعوتک للشہادہ ولکنی دعوتک لتاک علیہ، میں نے تجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا، اللہ کی قسم میں نے تجھے گواہی کے لیے نہیں بدکاری کے لیے بلایا۔ اب 3 آپشن آپ کے سامنے ہیں، 3 آپشن بچنے کے۔
ان میں سے ایک قبول کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا کیا ہے کہ بدکاری کرے۔ نمبر 2، او تشرب من هذه الخمرۃ کاسا، شراب پڑا ہے ایک پیالہ پینا پڑے گا۔ شراب پڑا ہے ایک پیالہ پی لے اور چلا جا، تجھے معافی دیتے ہیں۔ بدکاری کر یا شراب کا پیالہ پی، او تقتل هذا الغلام، یا اس لڑکے کو قتل کر۔ ان 3 گناہوں میں سے ایک گناہ کرے گا تب بچے گا۔ پہلا کیا ہے جس لیے بلایا ہے؟ بدکاری کر۔ نمبر 2، شراب کا پیالہ پی۔ نمبر 3، اس لڑکے کو قتل کر۔ اب تینوں آپشن سامنے ہیں، انتخاب بڑا مشکل ہے۔ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس اللہ کے بندے نے اپنی طرف سے شراب کو منتخب کر لیا، چلو قاتل تو نہ بنوں، زانی تو نہ بنوں، شراب پی لیتا ہوں۔ فسقطہ کاسا، اس عورت نے وہ پیالہ پلا دیا۔ قال زیدونی، جب شراب چڑھا کہتا ہے اور دیں مجھے، اور دیں مجھے، خود ڈیمانڈ کریں مجھے اور دیں، اور شراب دیا گیا اور دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت اکتفا نہیں کر رہا، وگرنہ تفصیلاً بیان کرتا۔ مختصراً یہ ہے کہ اس کے حواس قائم نہ رہ سکے، اس نے باقی دونوں گناہ بھی کر لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ شراب والی عادت ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے لیے سے بچیں، اور ہمارے ارد و نواح میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے اس کی منت کریں اور اس عادت کو چھڑوائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔